یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو سیگمنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس جس پر ہمارا پروگرام چلتا ہے، ہم اپنے سیگمنٹس کو آگے بڑھاتے ہیں نعتخواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ اور ہمارے مبلغ کے ساتھ۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ لفظ سے شعر پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام سمجھ کر پڑھیں، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام۔ ان سیگمنٹس پر ہمارا پروگرام الحمدللہ مشتمل ہوتا ہے۔ ہم ان سیگمنٹس میں مختلف انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے جانے والے صلاۃ والسلام کو ذکر کرتے ہیں اور ان کا معنی و مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بڑھتے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبیک و رسولک و سیدنا ابراہیم خلیلک و صفیک و سیدنا موسیٰ کلیمک و نجیک و سیدنا عیسیٰ روحک و کلمتک و علی جمیع ملائکتک و رسلک و انبیائک و خیرتک من خلقک و اصفیائک و خاصتک وأوليائك من أهل أرضك وسمائك، وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وكما هو أهله وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما۔ دلائل الخیرات شریف کے جو درود پاک ہیں ان کی ایک اپنی عظمت ہے، ایک اپنی ایک شان ہے کہ نبی پاک پر مختلف الفاظ میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اس درود پاک میں امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی ذات پر
سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ پاک کے فرشتوں، اللہ پاک کے تمام رسولوں، نبیوں، اللہ کے تمام نیک بندوں، اللہ پاک کی مخلوق میں اللہ کے جو سب سے خاص لوگ ہیں، ان پر زمین و آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان سب پر آپ نے درود کا ذکر کیا ہے، اور پھر درود کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اس کی تعداد کو، یعنی اللہ پاک کی مخلوق کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے عرش کے وزن کے مطابق، اللہ کے کلمات کے مطابق، اور جس طرح نبی پاک درود کے اہل ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس درود کے اہل ہیں، ویسا درود نبی پاک پر نازل کیا جائے۔ اس انداز میں سیدنا امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درود پاک کو ذکر کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم مختلف انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کریں، کیونکہ جب آپ بدل بدل کر الفاظ نبی پاک کی شان میں پڑھیں گے تو آپ کی توجہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ عز و جل ان اوصاف کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی جو ہے توجہ بڑھتی جائے گی، اور جب نبی پاک کی طرف آپ کی توجہ بڑھے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کرم فرمائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہیں حبیب اللہ، کہیں نور اللہ، کہیں نبی اللہ، کہیں خاتم النبیین، کہیں رحمت للعالمین، کہیں خیر خلق اللہ۔ اسی طرح جد الحسن والحسین، مختلف القابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جن کو ہم درود پاک میں شامل کر سکتے ہیں۔ بزرگوں نے بہت ساری کتابیں درود و سلام پر لکھی ہیں جن میں مختلف درود و سلام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ احادیث میں اور بھی درود پاک ذکر کیے گئے ہیں، درود ابراہیمی ہے اور جو مختلف درود پاک پڑھے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی ہم اگر مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ بہرحال اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے، کم از کم 100 بار تو درود پاک پڑھ ہی لیجئے تاکہ اس کی برکتیں ہمیں ملے، اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اللہ کریم کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور بہت سارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت خواں سے ایک شعر سنتے پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، آپ کے صدقے ہم پر بھی رحمت نازل ہو۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراد اتاری مدنی تشریف فرما ہیں، مبلغ دعوت اسلامی محمد یونس اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی محمد محفوظ اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، لفظ سے شعر پڑھیں۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو 6 نمبر دکھاتے ہیں، ان 6 نمبروں کے پیچھے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ سے انہیں درود و سلام کے پر مبنی جو کلام ہوتے ہیں، چاہے وہ صلاۃ السلام ہوں یا کچھ اشعار ہوں، ان کے شعر کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اب جو ہم نے نصاب دیا ہوا وہی شعر پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس لفظ سے کوئی اور شعر بھی پڑھ دیتے ہیں تب بھی وہ قابل قبول ہوگا، مگر اس کا صلاۃ السلام یا اس شعر میں درود کا لفظ یا سلام کا لفظ آنا ضروری ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ تو 6 نمبر ہیں، پہلے محفوظ بھائی نمبر بتائیں گے، اس نمبر کے پیچھے جو لفظ ہوگا اس سے شعر پڑھیں گے۔ یہ نمبر دکھائیے گا۔ یا نبی سلام علیکہ، محفوظ بھائی 6 نمبر آپ کے سامنے ہیں، آپ بتائیں کون سا نمبر آپ لیں گے۔ مائک پر نمبر بتائیے گا۔ 3 نمبر۔ جی 3 نمبر کے پیچھے لفظ دکھائیے گا محفوظ بھائی کو۔ با ادب، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ میں
سلام ہے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. ماشاءاللہ آپ نے تو مجھے بولنے کا بھی موقع نہیں دیا اور فوراً ماشاءاللہ شعر پڑھ دیا. یعنی بالکل آپ لفظ آپ نے سنا اور آپ نے شعر پڑھا. اللہ کو برکت عطا فرمائے. با ادب پر میں کہنا چاہ رہا تھا کچھ، تو اب فراز بھائی موجود ہیں. یہ کہہ رہے ہیں سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں، ستاروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی وضاحت بھی فرما دیں. اور پھر با ادب اور ادب کا تعلق کیا، اس پہ بھی کوئی ذکر فرمائیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو یہ پہچان عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بے شک. اور روایت بھی ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزر رہا تھا تو شجر اور حجر یہ حضور کو سلام پیش کرتے تھے. اور اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ جو نافرمان جن ہیں اور انسان ہیں، اس کے علاوہ ساری مخلوق یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ حضور کا فرمان ہے. تو ظاہر ستارے یہ تو ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برکتیں لیتے ہیں، حضور کے نور کے صدقے میں ان کا وجود ہے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ اپنے اعتبار سے جو عرض کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک ادب کا پہلو پایا جاتا ہے. حضور کی بارگاہ میں صلوات والسلام عرض کرتے ہیں اور جو بھی اللہ نے ان کو ایک طریقہ سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق یہ اپنا سر جھکا کر با ادب حضور کی بارگاہ میں صلوات والسلام عرض کرتے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. چلے یہ تو تھا ستاروں کے تعلق سے نا. اب ایک امتی کا ادب کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ امتی کا ادب تو ظاہر ہے کیا ہونا چاہیے، وہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیں سکھاتے ہیں، بلکہ خود قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب سکھاتا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو تو آواز کو بلند بھی نہ کیا جائے، اس طرح گفتگو بھی نہ کی جائے، اس طرح نہ پکارا جائے جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. اور یہاں تک فرما دیا گیا کہ ایسے افراد کے جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. یعنی یہاں تک حضور کی بارگاہ کا ادب. اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، یعنی اس کا شان نزول پھر بہت طویل ہے لیکن خلاصہ کلام یہ کہ ان کا قصداً ارادہ نہیں ہوتا آواز بلند کرنے کا، کسی شکل سماعت کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے بھی اگر وہ آواز بلند کر بیٹھے ہیں اور پھر بعد میں ان کو اندیشہ ہو تو وہ گھبرا جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی و پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے. ایسے دلوں میں تقوی و پرہیزگاری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اور صحابہ کرام کی سیرت اگر دیکھی جائیں تو کثرت سے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا جاتا تھا. اور اس میں پھر یہ نہیں تھا کہ یہ دلیل کہاں سے آئی، یہ کون سا طریقہ ہے، وہ انداز ظاہر صحابہ کرام شریعت کے مطابق ہی کرتے تھے اور ہر طرح کا ادب کرنے کا حضور کی کوشش کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں با ادب بنا اور بے ادبوں سے اور بے ادبی سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائیے. اگلا نمبر ہے، دیکھتے ہیں نمبر بورڈ پر اور یونس بھائی بتائیں گے نمبر کون سا چاہیے ان کو. 5 نمبر. جی بتائیے گا بھی 5 نمبر کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ حبیب خدایا. شہ عرش ماشاءاللہ. جمیل الرحمن رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، شہ عرش اعلیٰ سلام علیکم. کیا مطلب اس کا شہ عرش اعلیٰ؟ شہ تو کہتے ہیں بادشاہ کو، بادشاہ کا شاہ کا مخفف ہے، اور عرش اعلیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور عرش و کرسی سے بھی افضل ہیں یقیناً، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر تشریف فرما ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے، وہ حصہ بھی عرش سے افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر اجماع ہے. تو جو عرش اعلیٰ کے بھی بادشاہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمۃ للعالمین بنایا ہے، اور جو مخلوقات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے نبی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ حضور پر یہ اس صفت کے ساتھ بھی سلام ہو. اور دوسرا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زبردست صفت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، حبیب خدایا پر بھی لاکھوں سلام. کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں اور میں
فخریہ نہیں کہتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کس موقع پر فرمایا کہ جب صحابہ کرام دیگر انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات کو ذکر کر رہے تھے, ایک ایک نبی کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا, یہ مقام دیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لا کے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں فخریہ نہیں. اس میں ہم غلاموں کے لیے بھی بہت کچھ ہے نا, کہ حضور ہیں حبیب مگر فخریہ نہیں فرما رہے, اور ہم ہیں کچھ نہیں مگر اس کے باوجود جب کوئی بات کہتے ہیں فراز بھائی تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری جو ہے نا کوالٹیاں ہمارے اندر ہی ہیں. حالانکہ کوالٹی شاید کچھ بھی نہ ہو مگر اپنی بڑائی بیان کرنے سے شاید ہماری زبان رکتی نہیں ہے, اور ایک فیشن بن گیا کہ بس کسی طرح بھی اپنی بڑائی بیان کرو, لوگوں پر اپنا جو ہے روب جماؤ اور اپنی جو ہے وہ دھاگ بٹھاؤ. حالانکہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. شریعت جو ہے وہ چھپے ہوئے بندے کو, عاجز بندے کو, سادہ بندے کو پسند کرتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے حبیب, اور فرماتے ہیں کہ میں یہ فخریہ نہیں کہتا. اور ہمارے پاس جو چیز نہیں ہے, جو کوالٹی نہیں ہے, اس کو بھی ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے دوسروں کو بھی یہ کوالٹی یا یہ یعنی جو کام سکھایا وہ میں نے سکھایا ہو, حالانکہ خود بھی آتا کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی بڑائیوں سے, اور ہمیں نبی پاک کی شادی کا حصہ عطا فرمائے, آمین. جی محفوظ بھائی اب نمبر دیکھیے آپ اور بتائیے کون سا نمبر آپ بتاتے ہیں. جی دکھائیے گا نمبر 4. جی کرم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را, اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے, کرم حسن پر کیجے, کرم حسن پر تم پر سلام, ہر دم تم پر سلام, ہر دم تم پر سلام, ہر دم. فرازی بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بعض لوگوں کو کہ یار یہ کیا مقصد, اپنے آپ کو گدھا بھی کہہ رہے ہیں. اب وہ گدھا کو کس معنی میں لیتے ہیں, یہ پھر یہ کہ نبی پاک سے کہ خبر لے لیجئے, کرم کر دیجئے. تو کرم تو صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. یہاں پہ مولانا حسن خان صاحب کہہ رہے ہیں اپنے گدھائے در کی لیجئے خبر خدا را کیجئے کرم حسن پہ. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں قرآن و حدیث کو اگر عاشقان رسول علماء کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھا جائے تو اس طرح کے وظائف پھر نہیں آتے. یہ تو قرآن کا حکم ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے بندوں اگر تم سے کوئی زیادتی ہو جائے, ظلم ہو جائے, تم گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو. یہ تو قرآن کا فرمان ہے. جو اس طرح کرتا ہے وہ تو قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہے, بے شک کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور یہ مفسرین کا بالکل واضح قول ہے کہ یہ صرف حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے سارے لوگوں کو یہ تعلیم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو, اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو, توبہ استغفار کرو, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ. کیا بات. تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے. پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عملی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی کیا. یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے قرآن کا یہ مطلب نہ ہو, تو آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں, تفسیر وہ اپنے عملی طور پر بیان کر رہے ہیں. تو رائٹنگ میں تفسیر ہوتی ہے, ایک تو صحابہ کرام کی عملی زندگی سے تفسیر پتہ چلتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا, یعنی غزوے کے دوران ٹانگ میں مسئلہ ہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اگر کوئی اور تکلیف ہے, آنکھ میں تکلیف ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. تو وہاں تو کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ہی ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں. خود بخاری مسلم اور کئی روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے لیکن تقسیم حضور کی بارگاہ سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ دین کی سمجھ بوجھ بھی حضور کے صدقے سے ملتی ہے, یہ خصوصیت کے ساتھ. باقی تو مطلقاً ہر چیز حضور کے صدقے سے ملتی ہے, لیکن جو دین کی سمجھ بوجھ ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ سے ملتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جو حضور کے دامن سے وابستہ رہے گا تو پھر اس کو اس طرح کی باتیں سمجھ میں آئیں گی, ورنہ وہ وسوسے کا شکار رہے گا. بہت صحابہ کرام بھی, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضور کے در پر حاضر ہو گئے, حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں. تو کسی نے اعتراض کیا تو کہنے لگے کہ میں کسی پتھر کے بت کے پاس نہیں آیا, میں تو اللہ کے رسول کے پاس آیا, ان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں. تو یہ وہی عقیدہ جو سادہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے. اور مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اب شعر کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کے در کا, آپ کی بارگاہ کا ادنا غلام
السلام آپ کا جو ہے وہ منگتا، یہ آپ سے یہ عرض کر رہا ہے کہ آپ توجہ فرمائیں. اس کو خبر تو ہر ایک امتی کی ہے، لیکن یہ توجہ طلب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ اپنے اس ادنا غلام پہ بھی توجہ فرمائیں اور اپنے اس حسن پر آپ خصوصی کرم فرما دیں کہ ہم تو آپ کے ہی منگتے ہیں. اور جب منگتا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضور بھر بھر کے جو ہے وہ جھولیاں بھر دیتے. کیا بات ہے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. اور یہ بات ایک فراز بھائی کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو وسوسے نہیں آتے تھے کیونکہ انہوں نے نبی پاک کی صحبت میں نہیں تھی. ہم عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں تو عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دور صحابہ میں اور دور تابعین میں اس طرح کے معاملات، عقائد کے معاملے میں، ادب کے معاملے میں، تعظیم کے معاملے میں، اللہ پاک کے بارے میں کوئی بھی وسوسے نہیں تھے. اور کوئی وہ وجہ کیا تھی کہ نبی پاک کی مبارک صحبت، صحابہ کرام کا مبارک زمانہ، جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا شیطان لوگوں کو بہکاتا گیا اور وسوسوں کا لوگ شکار ہوتے گئے. اب وہی مسلمہ عقائد، وہی ثابت شدہ باتیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے مبارک دوروں تک چلتی رہیں، ان میں ہی جو ہے وہ وسوسے ڈالے جاتے رہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے وسوسوں سے اور ایسی شرارتوں سے کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑے. ہم سب کا اللہ پاک ایمان محفوظ رکھے اور ہم سب کو عقائد حق کا اہل السنت والجماعت پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلا نمبر بتائیں گے جی یونس بھائی، بتائیے. 2 نمبر جی بتائیے گا. 2 نمبر کے پیچھے لفظ طیبہ. خدا کی تجھ پہ لاکھوں رحمتیں ہو ظاہر طیبہ، خدا کی تجھ پہ لاکھوں رحمتیں ہو ظاہر طیبہ. سلام شوق کہہ دینا، سلام شوق کہہ دینا، میرا ماہ رسالت سے سلام شوق کہہ دینا، میرا ماہ رسالت سے. ماہ رسالت کیا مطلب ہے اس کا؟ ماہ کا مطلب تو مہینہ ہوتا ہے نا، منتھ. یہاں کیا مطلب ہے؟ مختلف معنی ہوتے ہیں اور بعض اوقات بولنے کے اعتبار سے لفظ ایک جیسا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ لکھنے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. تو ماہ کا یہاں مطلب ہے چاند، اور رسالت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک منصب ہے رسالت ہے. تو رسالت کے جو چاند ہیں، روشن مہتاب ہیں اور چمکتے ہوئے ستارے اور چمکتے ہوئے چاند ہیں، یعنی بلکہ یہ کہنا چاہیے تو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے وہ وزن شعری کے لیے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روشنی حاصل کرتی ہے، حضور کے صدقے میں روشن ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف ذکر کر کے، ایک تعریفی کلمہ ذکر کر کے سلام بھیجنے کی ایک التجا کی گئی ہے کہ جو زائر طیبہ ہے، جو حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح اپنا سلام بھجوانا یہ ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے. بلکہ بزرگان دین کے اشعار سے بھی ثابت ہے کہ وہ بھی زائر طیبہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دینا. اس طرح شیخ کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی منقول ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ خود حاضر ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمیشہ تو زائرین کے ذریعے سے سلام بھجواتے رہے، آج یہ خود ہی بندہ حاضر ہو گیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام
خصوصی توجہ فرمائیں، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیں تو میں اس کو چوم لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں جو دل سے التجائیں کرتے ہیں، پھر حضور ایسا کرم فرماتے ہیں کہ پھر خود تو وہ نوازے ہی جاتے ہیں، بعض اوقات ان کے صدقے میں دوسرے بھی نواز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں بزرگوں کے حوالے سے منقول ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک روزہ انور سے باہر نکالا، اور شیخ کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک قول کے مطابق حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی زائر طیبہ ہو، کوئی مدینہ شریف جا رہا ہو تو اس سے عرض کریں کہ میرا بھی سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا، ہماری بھی حاضری کی التجائیں کر لینا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب زائرین طیبہ جاتے ہیں التجائیں کرتے ہیں تو پھر جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں التجائیں کرتے ہیں ان کا بلاوا آ بھی جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ ہے کہ سلام بھجوانے والا بھی مخلص ہو اور وہاں سلام پیش کرنے والا بھی مخلص ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ۔ وہ شاعر کہتے نا بزبان زائری تو سلام بھیجتا تھا، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات۔ بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا تھا، بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا تھا، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اللہ ہم سب کو حاضری مدینہ کی سعادتوں سے بہراور فرمائے، آمین۔ 2 نمبر رہ گئے ہیں، اب 1 نمبر ہمارے محفوظ بھائی بتائیں گے، نمبر دکھائیے گا انہیں۔ جی محفوظ بھائی کون سا نمبر بول رہے ہیں آپ؟ 6 جی، نمبر 6 کے پیچھے لفظ دکھائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آخری نمبر رہ گیا ہے، وہ نمبر دکھائیے گا، اس کے پیچھے لفظ کیا ہے؟ غالباً 1 نمبر رہ گیا ہے اور ہمارے
یونس بھائی نے شعر پڑھنا ایک پہ واجب. واہ بھائی واہ, ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ واجب آتا ہوں. واجب حبک علی المخلوق واجب حبک علی المخلوق واجب حبک علی المخلوق یا حبیب العلا سلام علیک یا حبیب العلا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک. اور اس کا ترجمہ بتا دیں عربی میں ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ واجب حبک یعنی اے محبوب خدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی محبت واجب حبک علی المخلوق, علی الانسان نہیں کہا, علی المؤمنین نہیں کہا, علی المتقین نہیں کہا, فرمایا علی المخلوق, ساری کی ساری مخلوق شامل ہو گئی. کیا بات, ابھی میں نے یہ روایت ما سوی اللہ سب پر واجب ہے. میں نے ابھی بیان کیا کہ شریر جنات اور انسان کے علاوہ ہر چیز جانتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب یہ جانتی ہے تو پہچانتی ہے, تو حضور کی محبت بھی ان کو عطا کی گئی ہے. تو شاعر نے بڑا خوبصورت وہ انتخاب کیا ہے, اور وزن شعری تو اپنی جگہ, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑی گہرائی والی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ مخلوق پر, اب میں مزید المخلوق کے الف لام پر گفتگو نہیں کرتا ورنہ پھر وہ بہت ڈیپ چلا جائے گا, لیکن خلاصہ یہی کہ مخلوق پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ واجب ہے. تو اے اللہ کے حبیب, آپ پر جو ہے وہ درود و سلام ہو. اور یہ اسی وہی خلاصہ ہے جو بھی حبیب خدا کے تحت میں نے بیان کیا تھا. لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب مخلوق پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو واجب کہا گیا, اب شرعی واجب کیا ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ وہ شرعی واجب تو مکلفین کے لیے ہوتا ہے, لیکن بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا کی ہے. ان کے ایمان لانا سب پہ فرض ہے نا, جو مخلوقات ہیں جن پر جو ایمان کے مکلف ہیں ان پر ایمان لانا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے. بالکل, بغیر جو ہے وہ حضور کی محبت کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا. بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے جتنے دعویٰ کرتا رہے, جتنے توحید کے بیان کرتا رہے, لیکن اگر حضور کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر اس کا جو ایمان لانے کا دعویٰ ہے نا وہ کامل نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر اعتبار سے لازم و ضروری ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر یوں سمجھ لیں کہ انسان کھوکھلا ہے, اس کا ایمان بالکل ہے ہی نہیں جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے. اور ایسا مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جس کے دل میں حضور کی محبت. کیا بات ہے, مخلوق میں چونکہ بے جان بھی ہیں, اور آپ نے کہا مکلفین پر جو شرعی وجوب ہے کہ بھئی وہ ایمان لانا حضور پر فرض ہے, باقی پہچانتی تو ہر ہی مخلوق ہے, پتھر ہو کیا, شجر ہو کیا, حجر ہو کیا, سب نبی پاک کو پہچانتے ہیں. اللہ کریم نبی پاک کی سچی محبت میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے, آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا. دونوں ناخوانوں نے اچھے انداز میں الفاظ سے شعر کو سمجھنے کی کوشش کی اور پڑھا. اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. جی, ہمارے فراز بھائی کو حضرت آپ کو دکھائے جائیں گے ایک دو حرف. اب وہ حرف شاید ایک کے ساتھ کئی بھی ہو جائیں, تو اب آپ نے پہچاننا ہے کون سا نام مبارک ہے, اور ایک ایک حرف کر کے آپ بتائیں گے. اگر آپ بالفرض پہنچ بھی جائیں تب بھی ہماری رعایت کرتے ایک ایک حرف بتائیے گا, تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے, وہ بھی گھر پہ کوشش کریں حروف کو پہچاننے کی, نام مبارک کو پہچاننے کی. دکھائیے گا جی کون سا نام مبارک آج پہچان کروایا جا رہا ہے. سبحان اللہ, حضرت لمبا, یعنی انہوں نے 3-4 لائنوں کا ماشاءاللہ مبارک نام دے دیا آپ کو. ایک لفظ لکھا ہے صرف انہوں نے, یہ تو شاید زیادتی ہے بھائی فراز بھائی کے ساتھ. اتنا بڑا مبارک نام ہے, شاید 2 یا 3 اس میں آ رہے ہیں, اور صرف میم دیا. حضرت پہلے سے معذرت آپ سے. اب شین آتا ہے اس میں, شین, جی شین بھی آتا ہے اس میں, شاید 1 سے زائد مرتبہ. واہ. الف, الف تو اللہ اللہ دیکھیں کتنی مرتبہ آتا ہے, آتا تو ہے 3 مرتبہ آ گیا حضرت. فا, فا بھی 1 سے زائد مرتبہ آتا. اچھا جبھی چلے بھائی ایک, یعنی ایک سے 2 3 پورے ہو رہے ہیں تو پھر تو جلدی حل ہو جانا ہے. چلیے جی ناظرین آپ بھی غور کریں. اب بتا رہے ہیں حضرت فراز بھائی. عین, عین آ رہا ہے, اور یہ بھی 2 مرتبہ, ہر لفظ 2 مرتبہ حضرت.
کمال ہو گیا جی، واہ. آگے واو. واو جی، واو ہے مگر یہ شاید ایک مرتبہ ہی ہے. نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت کمال ہے آج آپ پر. 4 مرتبہ واو بلکہ 5 مرتبہ. اللہ اللہ. تشدید بنے گی نا یہ 2 جی واو جی نا. جی 2 واو ہیں، پھر وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لام. لام، اب تو پورا ہو گیا مبارک نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ابھی روکیے گا، ابھی نام مبارک میں دکھائے گا. ناظرین غور کریں، اس کو ذرا پڑھ کر کوشش کریں کہ کون سا مبارک نام یہ ہو سکتا ہے جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے بڑا پیارا مبارک نام. تھوڑا سا غور کریں، آپ کو حروف کو ملانے کی کوشش کریں. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو وہ الف پلس واو پلس واو پلس لام اس طرح کر کے ہم سے حروف جڑوائے جاتے تھے نا، تاکہ ہم تھوڑا پڑھنا سیکھیں، ملانا سیکھیں حروف کو. تو چلیں اب دکھائیے نام مبارک کیا ہے، کون سا نام مبارک ہے. وہ انشاءاللہ ہمارے فراز بھائی پڑھیں گے، اس کا مطلب بھی بتائیں گے. جی سبحان اللہ. جی حضور. اول شافعین و اول مشفعین. ہے کیا مطلب ہے؟ نام مبارک لکھا رہنے دیجیے. جی. سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اور سب سے پہلے وہ جن کی شفاعت قبول کی. اللہ اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. یعنی شفاعت بھی سب سے پہلے انہی کی اور قبول بھی سب سے پہلے انہی کی ہوگی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیسا بلند ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ فقط اتنا سبب ہے ان ایکاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. بے شک. تو یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے نا، یہ بالکل واضح اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ حضور کی شان محبوبی کس طرح دکھائی جائے گی. سب سے پہلے شفاعت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، اور پہلے ہی یہ مشدہ سنا دیا گیا کہ کیونکہ یہ حدیث کا حصہ ہے، صحیح احادیث سے اخذ کردہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بھی کریں گے، اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بیان کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی ہم بیان نہیں کی ہوگی، نہ کسی سننے والے نے ایسی ہم سنی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی ایسی ہم بیان کریں گے اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے. تو وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، جتنی مرتبہ بھی اس کو پڑھتے سنتے ہیں تو ایسا لطف آتا ہے. ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، سل تعطا، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو یہ باقاعدہ حدیث پاک کا حصہ ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہے وہ مختلف قسم کی ہے. ایک تو یہ جو بیان کیا گیا حدیث پاک میں، ورنہ جو میدان محشر کے اندر حساب کتاب شروع کروانے کے حوالے سے جو حضور کی سفارش ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی ایک قسم کی شفاعت ہی ہے کہ جو ہے وہ ہر ساری مخلوق اور دیگر انسان جو ہے وہ ادھر سے ادھر گھوم رہے ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی قسم کی آزمائش ہوگی. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں عذاب دے دیا جائے لیکن یہ حساب کتاب تو کسی طرح شروع ہو. اور جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اور جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور کہیں گے انا لہا، اس کام کے لیے میں ہی ہوں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہم کریں گے اور پھر شفاعت کریں گے، تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ حضور کی شفاعت کا ایک حصہ ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد ایسے افراد کے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے ایمان والے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں لے کے آئیں گے. یہ ایک شفاعت کا حصہ ہے. پھر جنتیوں کے درجات کو بلند کروانا، شفاعت جو ہے وہ بڑی وسیع معنی رکھتی ہے. اللہ کریم ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. وہ حدیث پاک جو آپ فرما رہے ہیں وہ جامع ترمذی کی روایت ہے. حدیث نمبر ہے 3636 3636. انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخرا. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. میں ہی پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور یہ کوئی بات میں فخر سے نہیں کہتا، میں فخریہ نہیں کہتا. اور شفاعت کا معنی ہے وسیلہ اور طلب کے ہیں، یعنی وسیلہ مانگنا، تلاش کرنا، طلب کرنا. جبکہ شرعی طور پہ شفاعت کیسے کہتے ہیں؟ کسی دوسرے کے لیے خیر مانگنا، کسی دوسرے کے لیے بھلائی مانگنا، یہ شفاعت کہلاتا ہے. اور شعراء نے شفاعت پہ کیا کیا لکھا ہے وہ تو بہت سارے ہیں. نعت خواہ نے مائک اٹھا لیا، ایک آدھ شعر تو پڑھ دیں گے. وہی ہے شافع وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا. وہی ہے شافع وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گے اس دن، ہماری بگڑی بنے گے اس دن، وہی بدار المحام ہوگا.
شفاعت بنے گی دولہا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. کتنا خوبصورت ماشاءاللہ شعر ہے اور با موقع ماشاءاللہ بر محل پڑھا گیا. اللہ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے ہم نے اشعار مختلف طرزوں میں سننے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں. یا نبی سلام علیک. سمجھ کر پڑھیں. اس سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوں گے. پہلے شعر دکھایا جائے گا اور اس شعر کو انشاءاللہ ہمارے فراز میں اس کی تشریح کریں گے. اس کے بعد نعت خواہ اسلامی میں اس کو طرز میں پڑھیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہر شعر کو الگ الگ طرز میں پڑھا جائے، جتنا ممکن ہو اس کی الگ الگ طرزیں کی جائے. تو پہلا شعر دکھائیے گا. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. یہ فراز بھائی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اس کو سمجھا دیجیے گا. اس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کو میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شجر اور حجر سلام کیا کرتے تھے. مولا علی کی روایت بھی ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا اور جس پتھر کے پاس سے ہم گزرتے تھے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتا تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کو اخذ کرتے ہوئے یہ عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ وہ ذات کے جن کو حجر تک سلام کرتے ہیں، پتھر بھی سلام کرتے ہیں، اور تحیت کا معنی بھی سلام کا ہی ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم اول گفتگو کے اندر جس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی تحیت، اسلام کی تحیت یہ سلام ہے. صحیح. تو اس کا بھی معنی قریب سلام ہی ہے. تو شجر جن کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، حجر سلام کریں، تو ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی محفوظ بھائی پڑھیں گے یا یونس بھائی پڑھیں گے شعر کو؟ جی پڑھیے گا. ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، شجر کی ہے ان پر سلام، جن کو تحیت شجر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک جیسے آپ نے سنائی، ایک حدیث پاک میں بھی عرض کرتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. ہم مکہ مکرمہ میں ایک طرف چلے تو جو پہاڑ اور جو درخت بھی نبی پاک کے سامنے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اگلا شعر دکھائیے گا. ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی. الفاظ تو دیکھیں نا اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. کسے بے کسا کیا مطلب ہے اس کا؟ ہائے ہائے. محتاجوں کی داد رسی کرنے والے، منگتوں کو عطا کرنے والے، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی صفت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے منگتوں کو عطا کرتے ہیں، اور وہ ہے نا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوتے تھے. کیا ہم تو حضور کے بارگاہ کے جو ہے وہ منگتے ہیں، حضور سے سوال عرض کرتے ہیں. ہمیں لوگوں سے کیا غرض کہ ہم ادھر ادھر جا کے اپنے ہاتھ پھیلائیں، ہم تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے والے ہیں. تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو حضور کی ایک صفت خاصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا بھی فرماتے ہیں. بے شک وہ اعلیٰ حضرت نے کئی اشعار میں کہا ہے، وہ ایک اور بھی شعر ہے نا کہ حضور کی بارگاہ سے لا جو ہے وہ نہیں ہوتا. حضور کی بارگاہ میں منگتا آتا ہے تو اس کو لا سننے کو نہیں ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا ہی فرماتے ہیں. مانگنے والوں کو اور محتاجوں کی جو ہے وہ بگڑی بنانے والے ہیں، منگتوں کو عطا فرمانے والے ہیں. تو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام. اور پھر وہ جن کو اپنی خبر نہیں ہے، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں کہ جن کو خبر بے خبر کی ہے، جس کو اپنی خبر نہیں ہے حضور کو اس کی بھی خبر ہے. حضور
علیہ الصلوۃ والسلام تو کہتے وہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے نا کہ یہ نبی جو ہے یہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. یعنی بندے کو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اپنی ذات کا پتہ ہوتا ہے. بالکل. کسی اور کو زیادہ جتنا بھی وہ قریب رہ لے لیکن جتنا بندے کو اپنی ذات کے بارے میں پتا ہوتا ہے اتنا اور کسی کو کس کو پتا ہو سکتا ہے. صحیح بات. لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جس کو اپنی بھی خبر نہ ہو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی بھی خبر ہے. اس کے دل کے بھی حال جانتے ہیں. وہ حضور سے سوال کر کے تو دیکھے, حضور کی بارگاہ میں منگتا بنے تو صحیح, ایک دل سے آہ کرے تو صحیح, پھر دیکھو حضور کیسے عطا فرماتے ہیں. تو ہم ان عطا کرنے والے حضور کو سلام عرض کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے, ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے, ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے, سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. اگلا شعر دکھائیے گا. جنو بشر سلام کو حاضر ہیں السلام, یہ بارگاہ مالک جنو بشر کی. جنو بشر سلام کو حاضر ہیں سلام, یعنی جن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں, بشر بھی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. تو کیوں اس لیے سلام عرض کرتے ہیں کہ یہ بارگاہ جو ہے یہ ہے ہی جنو بشر کے آقا کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیں نا نصیبین کے جو جنات تھے, یہ جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں نا, اگر ہم ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ پورے ٹاپک ہوتے ہیں. پورے قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہوتی ہیں, پھر احادیث آپ کو کثرت سے مل جائیں گی. تو نصیبین کے جن, اس کے علاوہ بھی دیگر موقع پر جن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, اور نصیبین کے جنوں کو تو ایمان بھی حضور کے جو ہے وہ برکت سے ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. وہ تلاوت سننے کے بعد جن کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کلام کبھی بھی نہیں سنا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ ہاتھ پر بیعت کی, اسلام قبول کیا, اور پھر اپنے دیگر جنات کو جا کے جو ہے وہ نیکی کی دعوت بھی دی اور اسلام کی طرف جو ہے ان کو راغب بھی کیا. تو یہ جنات بھی حضور کی بارگاہ سے فیض لینے والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جنات بھی حضور کو سلام عرض کرتے ہیں, بشر بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ جو ان کو بھی نوازنے والی. ایمان سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے, تو ان کو بھی ایمان کی جو نعمت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی طرز میں شعر پڑھ دیں. جنو بشر سلام کو حاضر ہے السلام, جنو بشر سلام کو حاضر ہے السلام, یہ بارگاہ مالک جنو بشر کی ہے, یہ بارگاہ مالک جنو بشر کی ہے, جنو بشر کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا اور آخری شعر. شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام, خوبی انہی کی جود سے شمس و قمر کی ہے. اب یہاں پر پہلے جن و بشر کی بات کی گئی, اب یہاں پر سورج اور چاند کی بات کی گئی ہے کہ سورج اور چاند بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. اور دوسرا مثال بڑا خوبصورت ہے, کہتے ہیں خوبی انہی کی جود سے شمس و قمر کی. یعنی جو شمس و قمر یعنی کائنات میں جب خوبصورتی کی بات ہوتی ہے تو چاند کی مثال دی جاتی ہے, سورج کی مثال دی جاتی ہے, سورج کی روشنی کی مثال دی جاتی ہے کہ سورج کس طرح عالم کو منور کرتا ہے. لیکن یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو خوبصورتی ہے نا وہ بھی حضور کی بارگاہ کی برکت سے ہے. حضور کے صدقے میں ان کی جو وجود کا مطلب خوبصورتی, روشنی, تر و تازگی, تو ان کی جو تر و تازگی ہے, جو ان کی روشنی ہے, وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہی سے ملنے والی ہے. یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا نا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جن کو آدھا حسن دے دیا گیا, جب حسن کی بات ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسی خوبصورت ہستی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ کہ ان کو بھی خوبصورتی اور حسن یہ حضور کی بارگاہ سے ملا ہے. تو یہی تو صحابہ کرام تبھی تو کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ آپ کے ایسا حسین تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں حضور کی. اور یہ میں عرض کہتا رہتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کا اس امت پر بڑا احسان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارک کو دیکھا اور امت تک پہنچا دیا. یعنی کتنا نوٹ کیا کرتے تھے, ہر ایک چیز نوٹ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچا دی اور حضور کی خوبصورتی لوگوں کو بیان کی. تو یہ وہ شان والے آقا ہیں ان جن کی بارگاہ میں شمس و قمر بھی سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے. حالات کہتے ہیں نا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا,
ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. چلیں جی شعر طرز میں پڑھ دیں یہ والا. شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام. شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام. خوبی انہیں کی جوت سے شمس و قمر کی ہے. سے شمس و قمر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا مکمل ہوا. آئیے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. وجب شکر علینا وجب شکر علینا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ.